السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تم نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے، ہم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آئے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے مسجد کس کا گھر بولو؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا بدلہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا
باقی دنوں میں ہزاروں رکعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف ایک تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ بہت مقدس دین ہے، بہت پیارا دین ہے، اس دن میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کروں، گناہ کا کوئی کام نہ کروں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 24 گھنٹے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا۔ 24 گھنٹے کنٹرول کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اور میرا وہ امتی جس نے، حضور نے فرمایا، جس نے 24 گھنٹے نیکی والے کام زیادہ کیے، بھلائی کے کام زیادہ کیے، اللہ کو راضی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے مبارک دن میں نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی بھلائی کے کام کرنا اور نیکی کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے بولو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے۔ اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، آج تو 26 تاریخ، اور آپ کو معلوم ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھی ہے تو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ جس میں کیا زبردست تاثیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین تو نے فضل کا معاملہ فرما دیا، تو نے کرم کا معاملہ فرما دیا کہ رجب کا مہینہ عطا فرما دیا، رجب کا چاند دیکھنا تو نے نصیب فرما دیا۔ اے اللہ، اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رجب کے مہینے میں بیماری آ جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جانا ہو جاوے۔ شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دینا، شعبان کے مہینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، الہ العالمین عافیت کے ساتھ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لینے کے بعد یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ، رجب تک تو نے سلامت رکھا، اب میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں تو برکتیں نازل فرما دے، شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما دے، اور رمضان کے مہینے تک تو پہنچا دینا۔ بولو، ہر انسان کو مرنا ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ 15ویں شعبان میں ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ایک لیسٹ ملک الموت کو دے دیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ موت تو بولو ہر ایک کی آئے گی، لیکن مرنے کے بہترین 2 موقع اگر اللہ پاک کسی کو موت دیتا ہے تو مرنے کے بہترین 2 موقع، مرنا کب ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، بولو کوئی انسان جانتا نہیں ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمارا آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں تھا، ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، تو پھر زندگی بھی بولو اپنی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے، رب کی مرضی کی ہونی چاہیے۔ مرنے کے بہترین 2 موقع، نمبر 1
جس کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور رمضان المبارک کے مہینے کی اس نے قدر کر لی، رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیا، رمضان المبارک کے مہینے کو جیسا وصول کرنا چاہیے تھا ویسا وصول کر دیا، پھر رمضان کے اخیر میں اس کی موت آتی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک بندوں کو ایسا گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اور دوسرا موقع علماء نے بیان فرمایا، اللہ نے کسی کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، کہو اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے بیت اللہ جانا نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ چاہت رکھتے ہیں، آپ تمنا رکھتے ہیں، میرے دل میں یہ خواہش ہے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مکہ المکرمہ کا سفر کریں، مدینہ المنورہ کا سفر کریں، تو مکے اور مدینے کا سفر تو بولو قسمت سے ہوتا ہے، پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ پاک جس کی قسمت چمکاتے ہیں اسی کو مکہ جانا اور اسی کو مدینہ جانا نصیب ہوتا ہے، ورنہ بہت سے مالدار ایسے تھے پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں، ایک مرتبہ بھی مکہ مدینہ جانا بولو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور بہت سے غریب ایسے تھے بیچارے مزدوری کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے انہیں بار بار مکے کا سفر کروایا، بار بار مدینے کا سفر کروایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ جلدی مدینہ دکھا دے، اللہ جلدی مکہ دکھا دے، تو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بولو کتنی مرتبہ؟ کتنا آسان ہے، بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو نماز میں پڑھتے لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، آسان ہے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ درود شریف یاد ہے، اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد پڑھنے کا اہتمام کرو 313 مرتبہ، جلدی اللہ پاک مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مرنے کا دوسرا بہترین موقع کون سا؟ جس کو اللہ پاک نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اس نے حج کے تمام ارکان سے فراغت حاصل کر لی، اس کے بعد اس کی موت آتی ہے، تو 100% امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے بولو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو انشاءاللہ اب جلدی آئیں گے تو تسلسل کے ساتھ بات چلتی رہے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہمارے سامنے آئے گی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ ابھی کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ، اور آپ کو معلوم ہے رجب کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت زبردست اور بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ کی پوری زندگی دکھوں میں گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاطر تکلیفیں اٹھائی، دکھوں میں زندگی گزاری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے حالات، طرح طرح کی پریشانیوں کا حضور کو سامنا کرنا پڑا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف والوں نے حضور کے ساتھ جو برا سلوک کیا، ہمارے نبی کے دل پر ایک صدمہ تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام عطا فرمایا سفر معراج، یہ رجب کے مہینے میں واقع ہوا سفر معراج۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو اپنا مہمان بنایا، جس کو قرآن کریم کے 15ویں پارے میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک پہنچے ہیں اور اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ بولو ہم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک تحفہ ملا۔ کون سا تحفہ؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آئندہ جمعہ میں تھوڑا جلدی آنے کا اہتمام کرو۔ نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے، 10-15 منٹ کا ایک قیمتی وقت ہے جس میں کچھ اچھی باتیں سننے کو ملے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالے گا، اور جب محبت دل میں آئے گی تو حضور کی اطاعت کا اور حضور کی فرما برداری کا شوق دل میں پیدا ہوگا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، اس کی فرما برداری کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں درود شریف میں استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔